جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار۔ جب تک اکبر الدین اویسی ہے، چندرائن گڈے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں، ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی۔ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہماری طاقت ہے، ہمارا کام ہماری پہچان بن کر سارے لوگوں کو رشک کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کو موقع دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام کسی کا لیے رکنے والا نہیں، نہ محتاج ہے نہ رکنے والا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے، اور آج اللہ نے ہم کو منتخب کیا اس عظیم کام کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5000 علیحدہ راشن کے کٹس بھی ہم بنائے، جس پہ قریب 8 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا۔ اور آج جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم ان متاثرین کی مدد کریں گے جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں سامان جمع کیا تھا اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن پانی کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا، تو ہم ان غریب متاثرین جن کی شادیاں کھڑی ہوئی تھیں اور سامان متاثر ہوا، آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو شادیوں کے سامان کی مدد ہم قریب 23 لڑکیوں کو آج کے اس تقریب کے ذریعے کریں گے، اور پھر اس پانی میں اور سیلاب جیسی صورتحال میں کئی کاروں کو نقصان ہوا۔ پرائیویٹ کارز کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں جو اوبر کے ہیں، اولا کے ہیں، جو گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، پانی ان میں داخل ہوا اور وہ گاڑیاں خراب ہوئیں، تو ویسی 46 گاڑیاں ہیں، کارز ٹیکسی ہیں، ان کے مالکین ہیں۔ آج ہم ان کو اپنی جانب سے امداد دے کر ان کے گاڑیوں کو پھر سے دوبارہ ٹھیک کریں گے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پھر سے اپنی روزی روٹی پہ کام میں لگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے۔ 36 ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے۔ ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو، ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اور 29 کرانہ اسٹور، 29 کرانہ اسٹورز ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ ہم آج ان 29 کرانہ اسٹورز، وہ جنرل اسٹور جو چھوٹی دکانیں ہیں محلوں میں، بستیوں میں، ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے بائکس پر جو اولا اوور ڈیلیوریز دیتے ہیں، چھوٹے بائکس ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی تھیں، تو ہماری انکوائری میں 5 ایسے بائکس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں۔ ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، اور ان مدد کے لیے ہم آدھار کارڈ طلب کر رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ طلب کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک فوٹو طلب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ایک درخواست لے رہے ہیں۔ ہماری کمیٹی جا کر تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد
ہم مدد کر رہے ہیں۔ بے شک جتنا نقصان ہوا ہے ہم اس نقصان کی مکمل بھرپائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو مکمل مدد نہیں کر سکتے، لیکن اکبر الدین اویسی کا یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی ہی صحیح اپنے طرف سے تعاون کریں۔ بے شک بہت نقصان ہوا ہے سب کا، لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں، اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدرآباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا 10-10 ہزار روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے۔ اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور الحمدللہ قریب 18,500 لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے 10-10 ہزار روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں۔ اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے۔ تو آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے، اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ 410 فریجز، ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیئر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیئر کیا وہ 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیئر کیا، وہ 412 ہے، اور اس کے لیے جملہ لاگت جو خرچ آیا ہے وہ 4 لاکھ روپیے کا آیا ہے۔ وہ 4 لاکھ بھی آج ہم ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے، رات میں پانی داخل ہوا، صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے۔ ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گٹے کے دوسرے علاقے، گلشن اقبال کالونی میں، نصیب نگر میں، پھول باغ میں، غازی ملت کالونی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا، اور مسلسل 7 دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے، پہنچاتے رہے۔ اس پہ ہم نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا۔ اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لیں تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے۔ معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے، اپنی ذات سے 11 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کام اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو، گلشن اقبال ہو، یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا صاف ہو چکا ہے، ستھرا ہو چکا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملبہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11-11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔
25 برس ہونے آتے ہیں. وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں. یہ بھی عمارت کھڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں. اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں. میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دواخانے میں اپنی زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا. میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا قرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دوں، سب کچھ دے دوں، اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں. خدا را دوست و دشمن کو پہچانو، اپنوں اور غیروں کو پہچانو، منتشر نہ ہو، منظم رہو، متحد رہو. حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. اپنوں کو پہچانو، غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو. تہمتیں، الزام لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا مقصد کام ہے، کام ہے، خدمت ہے، خدمت ہے. مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمنٹ و نقیب ملت کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکن، صدر و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی پر ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی، خدمت کرے گی. اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے، ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کی امید پہ کامیاب اتریں گے، ان کی توقعات پہ اتریں گے. ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت. اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے. تو ان 2 وقت اللہ مسکراتا ہے. مجلس کو نیچا دکھانے والوں، تم کوشش کرتے رہے، اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا. ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا. وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے.
बिहार की आवाम का शुक्रिया